बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो नौजवानों के नाम। आज हम जब किसी नौजवान से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते हैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने नौजवानों की मुकम्मल और भरपूर रहनुमाई की जाए। इस सिलसिले में इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर नौजवानों के लिए बेशुमार प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं ताकि नौजवानों को रहनुमाई दी जा सके। आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज मैं मौजूद हूँ मोहतरम जनाब इंजीनियर आसनुर रहमान खान साहब के पास। आप लेक्चरर हैं NFC IET मुल्तान में और सिविल इंजीनियरिंग के नौजवानों को पढ़ाते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आज का नौजवान अगर सिविल इंजीनियरिंग में आना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इल्मी मुज़ाकरा चैनल के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जैसे नौजवान कहते हैं जी मैंने इंजीनियर बनना है, तो वो सिविल इंजीनियर क्यों बने? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रा इस एस्पेक्ट में दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले स्टूडेंट की साइकी को स्टडी करें कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। एक स्टूडेंट मैट्रिक लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे वो बता सकता है कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा माइंड सेट जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो एक क्लियरली वो बता सकता है। उसके बाद आप फिर उस मौजूदा दौर के रिसोर्सेज आप चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पर रिसोर्सेज किस किस्म के मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बयान करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त CPEC का दौरा है। माशाल्लाह CPEC प्रोजेक्ट अपने अरूज पे है और वो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से काफी सड़कें बन रही हैं, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आप डैम्स की बात करें तो डैम्स पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आपका नीलम झेलम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मोहम्मद डैम पे, दियामीर भाषा डैम पे, और इसी तरीके से बेशुमार डैम्स हैं जिन पे काम स्टार्ट हो चुका है या अभी होना है। तो ये सारी कड़ियां मिलके ये आपकी फील्ड जो है वो स्पेसिफिकली जो मदर फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग, ये उससे आके कनेक्ट होती हैं। जाहिर है हम ये भी देख रहे हैं कि कोई सिविल इंजीनियर बेरोजगार नहीं। हाँ, इसके बारे में अगर आपको मैं बात कहूँ कि अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट का शोर किया जाता है, तो मैं इसमें ये बताऊँ कि सिविल इंजीनियर अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। वो इस सेंस में कि अगर उसकी जॉब नहीं भी लगती तो वो अपने फर्म रजिस्टर करा के वो अपना एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकता है, एज ए डिजाइन फर्म भी रजिस्टर करवा सकता है और उस पर वो बिल्कुल वर्कआउट कर सकता है। हाँ, शर्त यह है कि वो डेडिकेटेड हो, वो मेहनती हो, काम के मामले में जीना चुराता हो, और डेट्स इट। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप एक्सप्लेनेशन लेंगे तो मैं तो इस फील्ड को बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल जो है वो फील्ड कहूँगा, और तमाम स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि जिसका इसमें इंटरेस्ट है और पैशन है तो वो इस फील्ड में आएँ और ज़रूर इसको जो है वो। सिविल इंजीनियरिंग का माशाल्लाह हम देख रहे हैं कुछ सालों से, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पे थी और अभी आज की अगर हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग टॉप पे चल रही है। तो आपकी नज़र में सिविल इंजीनियरिंग का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूं वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जी पाकिस्तान में जब जोरों पे होगी, सिविल इंजीनियर्स उतने ही इन्वॉल्व होते रहेंगे। अभी हमने बात की कि कुछ अर्सा पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पे थी, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिविल इंजीनियरिंग को डाउनफॉल आया था। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल टॉप पे चली गई थी। क्योंकि उस दौर में जो मीडिया ने बहुत ज्यादा अरूज पकड़ा, टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया, कंपनीज यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, बिजली के प्रोजेक्ट्स उस पे हाँ जी IPPs देख लें आप, या सोलर देख लें आप, कोल के प्रोजेक्ट देख लें, तो इसमें सारा अच्छा। अब जहाँ तक ताल्लुक है सिविल का, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये तो आपका थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ ये एक प्रोजेक्ट है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कभी रुकनी नहीं है, ठीक है। और डैम्स बनने हैं, सड़कें बननी हैं, बिल्डिंग्स बननी हैं और बेशुमार कंस्ट्रक्शन होनी है। और सिविल इंजीनियर मेरा ख्याल है कि ये एक यूनिवर्सल फील्ड है और आई स्ट्रांगली रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि वो आएँ। मुल्तान शहर में अगर आप देखते हैं, इसकी विसिनिटी में देखते हैं, तो बेशुमार इदारे सिविल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं जिनमें बहुत अच्छे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, NFC IIT मुल्तान है, और ISP मुल्तान है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान है। तो ये इदारे हैं जो मौजूदा दौर में सिविल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है मजीद अगर किसी को रहनुमाई चाहिए तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, ज़रूर रहनुमाई करेंगे। जी बिल्कुल। अब एक नौजवान अगर सिविल इंजीनियरिंग में आना चाहता है जी, तो उसे क्या करना चाहिए?
دیکھیں کسی بھی جو ہے فیلڈ کا جو جب آپ چناؤ کرتے ہیں تو اس کا میرٹ دیکھا جاتا ہے, اس کا اسکوپ دیکھا جاتا ہے. اسکوپ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب جہاں تک میرٹ کی بات ہے تو آج کل سول جو ہے وہ ٹاپ آف دا میرٹ چل رہا ہے تقریباً کم و بیش ہر یونیورسٹی میں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایف ایس سی میں ڈیڈیکیٹڈ مارکس ہونے چاہیے, اچھے نمبر ہونے چاہیے, آلموسٹ 80+% مارکس ہونے چاہیے. اسی طریقے سے جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں آپ کے اچھے نمبر ہونے چاہیے, آپ کا انٹرسٹ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. تو پھر جب آپ سول انجینئرنگ فیلڈ میں آئیں گے اور اپنا پیشن جو ہے وہ پورا کریں گے تو نو ڈاؤٹ آپ ایک بہت اچھے سول انجینئر بن سکتے ہیں, جو ملک کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ثابت ہوگا, قوم کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا اور اپنے لیے بھی وہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ. انجینئر صاحب, سول انجینئرنگ کے بے شمار شعبے ہیں, جیسے کنسٹرکشنز ہیں اور بھی بے شمار شعبے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ بتائیں کہ اس کے آگے چونکہ جن ہمارے نوجوانوں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے تو وہ آگے ایم ایس میں کس شعبے میں جائیں؟ جی بالکل, میں اس بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. سول انجینئرنگ کی بھی مختلف شاخیں ہیں جس میں جو میجر آپ کے پاس جو ڈویژنز ہیں وہ اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے. اسٹرکچرل انجینئرنگ کا یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگز آپ کے پاس ہے ان کا جو ڈیزائن ہے, ان کی جو کنسٹرکشن ہے, یہ اس حوالے سے. پھر اس کے علاوہ جیو ٹیکنیکل فیلڈ آ جاتی ہے جس میں اسپیشلائزیشن میں نے کی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جیو ٹیکنیکل میں سوائل انویسٹیگیشن, یعنی کہ بلڈنگ نے جس سوائل پہ اسٹینڈ کرنا ہے تو اس سوائل کی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس کے پیرامیٹرز آپ نے, اس کی پراپرٹیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ کیا وہ سوائل کی اتنی بیئرنگ کیپیسٹی ہے, اور جس سوائل پہ آپ اسٹرکچر تعمیر کر رہے ہیں کیا اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسٹرکچر کا جو ہے وہ لوڈ بیئر کر سکے گی. اسی طریقے سے آپ پھر تیسری سائڈ پہ آ جائیں, ہائیڈرولکس والی سائڈ, واٹر والی سائڈ. اس میں پھر ڈیمز والی فیلڈ آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ہم نے واٹر فلو دیکھنا ہے, اس کا ڈسچارج کتنا ہے, ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے, ہماری ان پٹ کتنی, ہماری آؤٹ پٹ کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے. ہماری ٹرانسپورٹیشن کی فیلڈ ہے, واٹر کی فیلڈ ہے اور انوائرمنٹ کی فیلڈ ہے. تو بے شمار فیلڈ جس میں آ جاتی ہیں جس میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اور اس میں نے ایک چیز میں کہنا بھول گیا, جو کنسٹرکشن مینجمنٹ ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ, جس کا بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن مینجمنٹ میں اگر آپ اپنی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی مینیجریل پوسٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سول انجینئرنگ از دا مدر آف انجینئرنگ اور ایک ورسٹائل انجینئرنگ ہے. تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ اسٹوڈنٹس ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ ٹو گیٹ ایڈمیٹڈ ان دس ایریا. جی بہت شکریہ انجینئر صاحب. ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول انجینئر کو ویسے تو پاکستان میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول انجینئرنگ کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے اور ہمارا نوجوان یہاں سے سول انجینئرنگ کر کے بیرون ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو وہاں کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستانی پوٹینشیل کا تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستان کے لوگ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں. اب بات کرتے ہیں سول انجینئرس کی تو میرے پاس بے شمار پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. میرے اپنے بہت سارے کولیگز, کوئی دبئی میں ہے, کوئی سعودی عرب میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, امریکا میں ہے, اسی طریقے سے کینیڈا میں ہے, یورپ میں ہے. تو اور اپنے ڈپارٹمنٹس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایون میرا اپنا کلاس فیلو اس وقت 2 کلاس فیلو, ایک آسٹریلیا میں اور ایک جرمنی میں, وہ جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ میں جرمنی کے, وہاں پر وہ جاب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ ٹیکنیکل ہیں, اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اگر آپ انرجیٹک ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ کامیابی سے پیچھے رہ سکتے ہیں. جی بالکل. آخر میں حسن صاحب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو کہ خاص طور پہ سول انجینئرنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا سول انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کوئی آپ میسج دیں, انہیں کوئی پیغام آپ نوجوانوں کو دیں. جی بالکل, میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں اپنے میسج میں کہ جو بھی ہمارے پاس سول میں اب لڑکے آئیں گے اور آنا چاہ رہے ہیں یا جن کے فیوچر پلاننگ میں یہ چیز موجود ہے تو وہ اب ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آئندہ جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ساری کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. وہ آئی ٹی کی فیلڈ اب سول کے اندر مرج ہو رہی ہے. اب جو پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر کا پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے, وہ سافٹ ویئرس کا پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے. آپ مختلف قسم کی سافٹ ویئر پروگرامنگ جب ان چیزوں میں جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو بالکل آپ ایک بالکل ڈرسٹیکلی آپ کے اندر ایک چینجنگ آ جاتی ہے. اب میں اپنی فیلڈ میں دیکھوں تو مختلف قسم کے کمپیوٹر ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں آپ دیکھیں ڈیزائن سافٹ ویئرز بھی ہیں, آپ کے پاس میپنگ سافٹ ویئرز بھی ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ آٹو کیڈ ڈیزائننگ ٹول بھی ہے. بہت زیادہ اس طرح کے ٹولز موجود ہیں, سیپ, ای ٹیبس, GIS, پرائماویرا, بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن میں اگر آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے.
تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈپلومے ہیں یہ جی بالکل یہ کورسز ہیں کمپیوٹر کورسز ہیں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد ان کے پاس وقت ہوتا ہے جی بالکل. تو اس میں اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے یہ چیزیں کر لیں اس وقت ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے کیونکہ جب سول انجینئرنگ میں آ جائیں گے جی بالکل تو پھر ان کے پاس ان چیزوں کا ٹائم کم ہوگا. بالکل ایسے ہے. اور اس میں اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ شو بھی کریں اور یہ انٹرسٹ رکھیں بھی تو انشاءاللہ اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار دوز اسٹوڈنٹس انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انجینئر حسن الرحمان خان صاحب آپ نے علمی مذاکرہ چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمارے نوجوانوں کو بڑی مفید معلومات فراہم کی. آپ کا بے حد ممنون ہوں اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین کرام آپ نے انجینئر حسن الرحمان خان صاحب کی باتیں سنی. ماشاءاللہ یہ نہ صرف بہت اچھے ٹیچر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے انجینئر بھی ہیں. انہوں نے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے. تو آپ سے یہی درخواست ہے اور یہی گزارش ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کریں اور سول انجینئرنگ میں آنے سے پہلے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈپلومے ہیں یہ بھی کر لیں اور آٹو کیڈ اور یہ دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی سیکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس ویڈیو کو اگر یہ پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں, چینل کو لائک بھی کریں اور اس پر کمنٹ بھی کریں اور اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی فراہم ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.